یہ 20 کروڑ مسلمان جس انداز سے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، کیوں گزار رہا ہے؟ کیونکہ جیسے غیر اللہ کو ماننے والے مندروں میں جا کر کے اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، ویسے ہی یہ مسلمان مزاروں پر جا کر کے لیٹی ہوئی مورتیوں کو پوج کر کے قبر پرستی کر کے شرک و بدعات کو رواج دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھ لیا ہوتا، قرآن و سنت کے مقام اور عظمت کو سمجھ لیا ہوتا، اتباع رسول کے مفہوم اور تقاضے کو سمجھ لیا ہوتا، تو مسلمان اس طریقے سے نہ بابری مسجد کے موقع سے ذلیل و خوار ہوتا، نہ مسجد اقصیٰ کے مسائل میں اس کو اس انداز سے غلامی کی زندگی گزارنی پڑتی۔ مسلمانوں کے درمیان بسنے والے بعض نام نہاد مسلمان آج ایسے ہیں جو اسلام کی جڑوں کو کھود کر کے اسلام کو کھوکھلا کرنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے منافقوں کو سمجھا جائے، ان کا علاج کیا جائے، ان کو اپنے گھروں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے عقائد سے، اپنی فکر سے، اپنے جسم اور تن سے اور اپنی سوچ سے نکال کر کے اور کھرچ کر کے پھینک دیا جائے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم سچے مسلمان نہیں بن سکیں گے، جب تک سمجھ لیں کہ کبھی بابری مسجد، کبھی مسجد اقصیٰ، اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ حرم مکی اور حرم مدنی کی توہین کی جائے اور ہم ساری جگہوں پر سٹ پٹاتے رہیں، تل ملاتے رہیں، لیکن ہماری ساری تدابیر ناکام ہو جائیں۔ اگر ہم کو اپنی تدبیروں کو کامیاب کرنا ہے تو ہم کو اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ کی توحید کو اپنانا پڑے گا، عقائد میں مضبوطی لانی پڑے گی، قرآن و سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہم کو وہ مسلمان بننا پڑے گا جو مسلمان اب سے 1400 سال پہلے 313 کی تعداد میں کفار و مشرکین مکہ کے لشکر جرار کے آگے غزوہ بدر میں اڑ گئے تھے، اور ان کا پورا لشکر جرار نہ کچھ بگاڑ سکا تھا، نہ ان کے اندر کوئی دم تھا۔ کیوں تھا ایسا؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی طاقت تھی تو اتباع رسول اور توحید الہی کی طاقت تھی۔ اگر مسلمان کسی بنیاد پر لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سامنے یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کے آگے رکوع کرتے ہیں، اسی کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اسی کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسی کو روزی دینے والا اور زندگی اور موت دینے والا سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے تمام کے تمام امور کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کے تحت اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں گے اور اپنی زندگی میں اسلامی تربیت کو اختیار کریں گے، توحید کی بنیادوں پر اپنے خاندانوں کی تربیت کریں گے، توحید کی بنیادوں پر اپنے آپ کو پالیں گے، پوسیں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی وہ بے آواز لاٹھی جو 313 کے تعاون کے لیے 1400 سال پہلے آسمان سے نازل ہوئی تھی، اللہ کی قسم آج بھی مسلمانوں کے لیے نازل ہو سکتی ہے۔